آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے براہ راست دعا ہے وہ یہ ہے، ربی انی اسألک حبک، اے میرے رب میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں، حب ما یحبک، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبت چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کی محبت براہ راست مانگتا ہوں، پر یہ ہے کہ جو آپ کے اشراک ان کی محبت بھی مانگتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں ضروری ہے، اللہ سے محبت بھی راہ تقویٰ میں، اللہ سے محبت بھی راہ تقویٰ میں، اور پھر اللہ سے محبت کی بنا پر اللہ والوں سے بھی محبت، اللہ والوں سے بھی محبت، ان کے دیوانوں سے بھی محبت، اور جو ان کے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت ہو۔ وحبا یقرب الحبک، اور ایسی محبت چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت کی طرف قریب کر دے، حبا یقرب الی حبک، یہ الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے۔ اور وہ جو ہے نا حدیث، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، یہ حدیث پاک جو ہے یہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، دعا حدیث پاک میں آیا کہ دعائے داؤدی ہے، لیکن اس کی سند، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی سند میں ہم نے خوب ڈھونڈا تو جس سند کو بھی دیکھا تو اس میں کچھ کلام کیا گیا تھوڑا سا اب محدثین کے الفاظ ہیں، اب اس کو واضح میں لانے کو جی نہیں چاہتا، ان میں اس پر ذوب کا حکم لگا دیا۔ تو بہرحال لیکن وہ سند یعنی جو راوی حضرات ہیں ان کے حالات کی وجہ سے، ان کے احوال کی وجہ سے حدیث میں ذوب وغیرہ حکم آ جاتا ہے، بات سمجھ میں آئی نا۔ لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے، ربی انی اسألک حبک وحب من یحبک حبا یقرب الی حبک، وہ ذوب سے بالا ہے لہذا آج اولاً اسی کو سنا دیا تھا۔ بہرحال تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اللہ سے محبت یہ بھی مانگنا چاہیے۔ دیکھو یہ کہہ دینا کہ آپ مجھ کو اپنا بنا لیجئے، آپ کی محبت عطا فرما دیجئے، ہے نا، واہ واہ واہ، اور پھر یہ کہ دیوانوں کی محبت بھی عطا فرما دیجئے۔ اب کوئی کہے کہ یہ دیوانے کیسے مراد ہے اس میں، تو کیا وہ ہے کہ جو ڈاکہ بھی ڈالتا ہے وہ مومن مراد ہے؟ یہاں وہ مسلمان مراد ہے کہ چوری بھی کرتا ہے، دوسروں کو ستاتا بھی ہے، اللہ کے حقوق کو برباد کبھی کرتا ہے، کبھی اللہ کے حقوق کو مان بھی لیتا ہے، ایسا ہے؟ تو پھر میں یحبک سے کون مراد ہے؟ وہی لوگ ہیں جو محبت میں کامل ہیں، محبت میں جو کامل ہے، اور اس سے مراد بالکل مطیع و فرمانبردار، اور اس کا حاصل کہ یہ صادقین ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ صادقین ہے، اور اس کا مطلب کہ یہ سب اکابر دین ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اکابر دین سے محبت اور ادب و عظمت رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو اکابر دین سے مراد جو حضرات علم و عمل کے اعتبار سے دین میں کاملین ہے، تو کیا آپ لوگ کاملین کو نہیں پسند کریں گے؟ تو جو لوگ ناقصین ہیں ان سے محبت کریں گے، بڑے پکے پروفیسر سے نہیں پڑھیں گے جو بار بار فیل ہوتے رہے، ایسے پروفیسر سے پڑھیں گے تاکہ ڈاکٹر اچھا بنے یہ بھی معقول بات ہے میرے دوستو، ذرا ہوش میں آ کے تو بات کرو۔